میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو لوگ تنگ دست ہیں، پریشان حال ہیں، جن کا بال بال قرض میں ڈوب چکا ہے، جن کو قرضوں سے باہر نکلنے کا کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا، ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی زندگی کا اختتام ہو گیا ہے اور وظائف کر کر کے بھی پریشان آ چکے ہیں، انہوں نے رجب کے پورے مہینے وظیفے پڑھے اور پڑھتے چلے گئے تو ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی، تو پھر آج کے دن آپ لوگ اس وظیفے کو، اس عمل کو ضرور ایک بار کر کے دیکھ لو۔ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو ایک بار کر کے، ایک بار آزما کے دیکھ لو۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کی زندگی جو ہے وہ پریشانیوں سے باہر نکل آئے گی۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو اس وظیفے کی مکمل آپ کو سمجھ آ سکے کہ آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ کرنا کس طریقے سے ہے۔ دوستوں، یوں تو پورا قرآن ہمارے لیے شفا ہے اور قرآن کی مختصر ترین آیتوں کے اندر ہمارے نبی پاک نے ہمیں وظائف بتائے کہ تم اگر تنگ دست ہو تو اس عمل کو کر لو، اس وظیفے کو کر لو۔ دوستوں، یوں تو جو معاشرے کے اندر ایک چیز نظر آتی ہے وہ حسد کی ایک ہوا ہے کہ ہر بندہ دوسرے بندے سے حسد کر رہا ہے۔ اگر کوئی اچھا کماتا ہے تو اس سے حسد کیا جاتا ہے، اس کے مال و متاع پر نظر لگائی جاتی ہے، جس کی بنیاد پر، کیونکہ نظر جو ہوتی ہے وہ تو پتھر کو بھی شک کر دیتی ہے، تو لہٰذا اگر آپ لوگ بھی نظر بد کا شکار ہو رہے ہیں، آپ لوگ بھی اگر نظر بد کا شکار ہیں، شیطانی شر کا شکار ہیں، یا پھر جادو جنات کے جو اثرات میں آپ لوگ آ گئے ہیں، آپ کے سر میں بے پناہ کا درد رہتا ہے اور سر کا درد جو ہے وہ سر کے درد ہوتے ہوئے کمر کی طرف جا رہا ہے، تو دوستوں، بھائیوں، بہنوں، قرآن پاک کی یہ چھوٹی سی آیت مبارکہ سلامن قولا من رب الرحیم، یہ یاسین شریف کی ایسی مجرب آیات ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ پاک نے شفائی شفا رکھی ہے۔ اگر آپ لوگ سلامتی والی لمبی زندگی چاہتے ہیں اور آپ کا جو روزگار ہے، جو روزی روزگار ہے وہ آپ کا رک گیا ہے، آپ لوگ پریشانی کے دلدل میں دھستے چلے جا رہے ہیں، آپ کا جو کاروبار ہے وہ ریورس لگ گیا ہے، پہلے تو بہت اچھا چل رہا تھا لیکن اب ریورس لگ گیا ہے، اب آپ لوگ پیچھے کی طرف آ رہے ہیں، تو آپ نے فکر مند ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ ہم سب کے درمیان آ گیا ہے۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو شعبان کے دن دیکھ رہے ہیں یا پھر رجب کی 30 تاریخ کو دیکھ رہے ہیں۔ دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اس ویڈیو کو ضرور مکمل دیکھیے گا۔ آپ کو ایسے وظائف بتاؤں گا جو آپ کو لازمی اثر کریں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ وظیفے کرتے ہیں اور رجب کے مہینے میں انہوں نے بے شمار یہ وظائف کرے اور ان کو کامیابیاں بھی بہت سارے لوگوں کو حاصل ہوئیں، جنہوں نے شہادت کے ذریعے، یعنی کہ انہوں نے کمنٹ میں بتایا اور اس بات کی شہادت دی کہ ہم نے اس عمل کو کرا اور ہمیں فائدہ ہوا۔ تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج کا جو عمل ہے یہ عمل بھی ایسا ہی ہے انشاءاللہ العزیز۔ بہت کمنٹ اس وظیفے کے اوپر بھی آنے والے ہیں، کیونکہ یہ جو ویڈیو ہے یہ مکمل اور جامع ایک وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا۔ یہ آپ لوگوں نے 2 عمل کرنے ہیں، ایک وظیفہ چلتے پھرتے کیا جائے گا اور ایک وظیفہ آپ لوگوں نے بیٹھ کر آرام سے تنہائی کے اندر کرنا ہے۔ وہ وظیفہ جو ہوگا وہ بامشکل 1 یا 2 منٹ کا ہوگا، کیونکہ اس سے بڑے کوئی لمبے چوڑے وظائف میں بناتا نہیں ہوں، وظائف میں چھوٹے ہی بنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بآسانی اس عمل کو کر لیں، اور آپ کو تمام تر معلومات وظیفے کی جو ہوتی ہے وہ دی جاتی ہے، بس آپ لوگ ویڈیو کو اسکپ کر کر کے دیکھتے ہیں، تو اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے جو وظائف ہے وہ آپ کو اس کی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ہر وظائف کی کچھ ترتیبیں ہوتی ہیں، کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں۔ بعض بات آپ کو شروعات میں بتائی جاتی ہے، بعض بات آپ کو درمیان میں سمجھائی جاتی ہے اور بعض بات آپ کو آخر میں بتائی جاتی ہے، کیونکہ ایک وظائف کا ایک پورا تسلسل ہوتا ہے۔ اگر کچھ وظیفے ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے آزمائے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر تو ہم لوگ آپ کو مکمل بتا دیتے ہیں، کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں جو بزرگان دین سے ہم تک سینہ بہ سینہ آتے ہیں، اور کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور حاضر میں صحابہ کرام کو بتائے۔ تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، سلامن قولا من رب الرحیم کا بھی یہ وظیفہ جو ہے یہ نبی پاک نے بتایا تھا، اور مولا علی شیر خدا بھی اس وظیفے کو کیا کرتے تھے، کیونکہ یاسین شریف کی یہ آیت بڑی مجرب ہے۔ اگر آپ لوگ
کہ گھر کے اندر بے برکتی کا عالم ہے، آپ لوگوں کے جو ہسبینڈ سے جو شوہر ہیں ان کی آمدنی اچھی ہے بس برکت نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں جو پیسہ ہے وہ رکتا نہیں ہے، یا پھر نظر بد بہت جلدی لگ جاتی ہے، کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کا خون ہلکا ہوتا ہے ان کو فوراً سے نظر لگ جاتی ہے۔ تو دوستو بھائیوں اور بہنوں، سلامن قولا من رب الرحیم کا اس عمل کو آپ لوگ ایک بار ضرور بضرور آزمائیں، انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے کی برکت سے ان کی تمام نظر بد کٹ جائے گی۔ آپ نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے؟ باوضو ہو کر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اگر قرآن سے دیکھ کے پڑھیں گے تو باوضو ہونا ضروری ہوگا، اگر قرآن سے دیکھ کر آپ لوگ نہیں کرنا چاہتے، آپ کو یہ والی آیت زبانی یاد ہے سلامن قولا من رب الرحیم، تو پھر آپ لوگ صرف اور صرف 786 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے سلامن قولا من رب الرحیم، 786 مرتبہ پڑھ کے اول آخر 3 بار 5 بار 7 بار یا 11 بار درود پاک کوئی سا بھی، چھوٹے سے چھوٹا پڑھ لیں بڑے سے بڑا پڑھ لیں، پانی پر دم کریں، اس پانی کو خود بھی پی لیں اور جو بیمار ہے جن کو نظر بد لگ گئی ہے ان کو پلائیں، ہلکا ہلکا پانی ان کے سر پہ ڈالیں، سر کا مسا کریں، اس طریقے سے اس پانی کو اپنے روز مرہ معاملات میں آپ لوگ استعمال کریں اور اس پانی کو کوشش کریں ختم نہ ہونے دو، اس عمل کو روزانہ کرتے رہیں، جتنا زیادہ آپ لوگ ایک بوتل پہ عمل پڑھیں گے یا پانی پہ عمل پڑھیں گے اور اس بوتل کے اندر پانی آپ لوگ ختم نہیں ہونے دیں گے اور اس پانی کو آپ لوگ پیتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کی پریشانی چند دنوں کے اندر ہی آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ آپ کی پریشانی اور جو آپ کے اوپر ایک نظر تھی، جو آپ کے اوپر جو جادو ہوا تھا وہ ختم ہو گیا ہے، یہ آپ کو محسوس ہوتا رہے گا۔ آپ لوگوں نے اس عمل کو کم سے کم 21 دنوں تک جاری و ساری رکھنا ہے۔ اب دولت والا کون سا عمل ہے جو آپ لوگوں نے کرنا ہے؟ کیونکہ جو لوگ مایوسی کا شکار تھے یہ وظیفہ ان کو کرنا تو ضرور ہے، اس کے ساتھ یہ چھوٹا سا عمل کرنا ہے، کیونکہ 786 بار پڑھنا یہ یقیناً ایک بڑی تعداد ہے، تو لہٰذا اس کو آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے جو کاروبار ہے وہ رک گیا ہے، آپ کے جو معاملات ہیں ان میں پریشانیاں آ گئی ہیں اور جو آپ کی تنگ دستی ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور بڑھتے بڑھتے آج وہ اس حد تک کے بڑھ گئی ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے، کوئی دوسرا چارہ آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ شعبان المعظم کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے میں اگر آپ لوگ ادب سے احترام سے صرف ایک بار درود پاک پڑھتے ہیں، صرف ایک بار درود پاک پڑھتے ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے کہ شعبان المعظم کے مہینے میں صرف ایک بار نہایت ادب احترام اور عقیدت کے ساتھ بڑے خلوص کے ساتھ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ ایک بار درود پاک پڑھا تو جنت کے اندر ایک نہر ہے، اس نہر کے اوپر ایک مرغ بیٹھا ہوا ہے، جب وہ درود پاک ہم پڑھتے ہیں اور نبی پاک کو ہم لوگ ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو وہ مرغ اس جو سمندر ہے جو ندی ہے اس میں وہ گوتا مارتا ہے، وہ گرتا ہے اور جب وہ باہر نکلتا ہے اور باہر نکل کے جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو جو نور کے قطرے اس کے پر سے نکلتے ہیں اس سے اللہ پاک جو ہے وہ فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے اور وہ فرشتے جو ہے وہ ساری زندگی جب تک کہ یہ قیامت قائم نہیں ہو جاتی وہ درود و سلام نبی پاک کی ذات پہ پڑھتے رہتے ہیں۔ تو دوستو اس کی بڑی فضیلت ہے، اس مہینے کی بڑی برکات ہیں اور اس مہینے کے اندر ہی نامہ اعمال بھی تبدیل ہوتے ہیں اور رزق جو ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں وافر مقدار میں برکت ہو تو پھر اس مہینے کی ایک ایک رات، ایک ایک دن، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ رجب کا مہینہ اگر گوا دیا ہے تو شعبان کا مہینہ ہرگز بھی مت گوائیے گا، اس مہینے کے اندر خوب خوب عبادات کریں اور جو وظیفہ میں آج آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اس عمل کو بالخصوص آپ لوگوں نے کر لینا ہے، کیونکہ جب آپ لوگ اس عمل کو اس وظیفے کو کریں گے تو یقین کریں آپ کے معاملات میں اللہ پاک آسانی فرما دے گا، آپ کی جو بھی بڑی بڑی پریشانیاں ہیں اللہ پاک اس کو ختم کر دے گا، آپ کے جو معاملات ہیں ان سب میں آسانیاں ہونا شروع ہو جائیں گی، جو آپ کے کام رک گئے ہیں وہ کام بھی چلنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ لوگ خود اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت آپ کے ساتھ کیسا معاملہ فرما رہا ہے، آپ کی جو پریشانی ہے، آپ کی جو تنگ دستی ہے اس کو کس طریقے سے میرا رب ذوالجلال ختم کر رہا ہے۔ دوستو بھائیوں بہنوں عمل کیا ہے؟ آپ لوگ اس پورے مہینے میں کبھی بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن بالخصوص شروعات کے 5 دنوں میں آپ لوگوں نے
اس عمل کو ضرور کر لینا ہے۔ اس عمل کو کرنے کی ایک خاص طریقہ کار ہے، ایک خاص تعداد ہے۔ اس عمل کو اس تعداد کے مطابق ہی آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ باوضو ہو کے مصلی پر بیٹھ جائیں۔ باوضو حالت میں آپ لوگ اس وظیفے کو کریں گے۔ باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جب مصلی پر آپ لوگ بیٹھ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا آپ لوگ شروع کر دیں۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی کا انتخاب کریں گے تو یہ سب سے زیادہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ درود ابراہیمی کا انتخاب کریں یا پھر کوئی اور سا درود آپ لوگ ضرور بضرور پڑھ لیں 11 بار۔ چھوٹے سے چھوٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، بڑے سے بڑا بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے اب تسبیح کو اپنے ہاتھ میں لے لینا ہے۔ اگر آپ کے پاس لکڑی کے دانوں والی تسبیح ہے تو بہتر ہے۔ اگر لکڑی کے دانوں والی تسبیح آپ کے پاس نہیں تو پھر آپ لوگ کوئی سی بھی تسبیح پر یا ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں گے۔ آپ نے آج کی اس میں وظیفے میں کون سا عمل پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے؟ آپ لوگوں نے صرف اور صرف یہ پہلا وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے یا غنیو یا سلامو، یا غنیو یا سلامو، یا غنیو یا سلامو، یا غنیو یا سلامو۔ اللہ پاک کے یہ دو بڑے مبارک نام ہیں، ایک غنی کرنے والے، ایک سلامتی دینے والے۔ تو دوستو، بھائیوں بہنوں، ان دونوں ناموں کو آپ لوگ ملا کر اکٹھا پڑھیں گے اور ایک تصور کریں گے۔ یا غنیو یا سلامو ایک ہوا، یا غنیو یا سلامو یہ دو ہوئے۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 7 مرتبہ، صرف اور صرف آپ لوگوں نے میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں 7 مرتبہ اس وظیفے کو آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ جب آپ لوگ 7 مرتبہ یا غنیو یا سلامو صرف 7 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر دوسرا وظیفہ اب آپ لوگوں نے کون سا پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگ کون سا وظیفہ پڑھیں گے، وہ کون سا عمل کریں گے جو آپ کے لیے مجرب ثابت ہوگا؟ وہ نبی پاک کا ذاتی نام ہے۔ نبی پاک کا ذاتی نام ہے یا محمد، یا محمد۔ یہ نبی پاک کا ذاتی نام آپ لوگ، یہ نبی پاک کا جو مہینہ ہے جس کی نسبت نبی پاک کی طرف ہے، شعبان المعظم کا مہینہ، اس مہینے میں آپ لوگ اس عمل کو بالخصوص کر لیں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے تاؤس تسمیہ پڑھا 3 بار، پھر آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھا۔ جب آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ لیا 11 بار، اس کے بعد آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھا؟ یا غنیو یا سلامو 7 مرتبہ پڑھا۔ اب دوسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے؟ یا محمدو، یا محمدو، یا محمدو، صرف اور صرف یا محمدو آپ لوگ 12 مرتبہ پڑھیں گے۔ 12 مرتبہ آپ لوگوں نے یا محمدو، یا محمدو، یا محمد، یا محمد، یا محمد، صرف 12 مرتبہ، صرف 12 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ جب نہایت ہی ادب اور عقیدت کے ساتھ آپ لوگ یا محمدو کو 12 مرتبہ پڑھ لیں، اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب تیسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے یہ بھی دھیان سے آپ لوگ ملاحظہ کریں، بالکل بھی ویڈیو کو اسکپ مت کریے گا، ویڈیو کو آپ لوگ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ بعض لوگ جو ہے وہ ویڈیو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، جلد بازی میں آگے بڑھاتے ہیں، صرف تعداد کوانٹٹی دیکھتے ہیں اور پھر اس عمل کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو کامیابی نہیں ملتی۔ وظیفے پڑھتے رہتے ہیں، البتہ ثواب تو ملتا رہتا ہے، لیکن جو ان کا مقصد ہوتا ہے جائز مقصد، اس میں ان کو کامیابی نہیں ملتی۔ تو لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں بھی آپ کو کامیابی و کامرانی نصیب ہو تو پھر آپ لوگ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اور جو شروعات میں نے آپ کو یاسین شریف کی ایک آیت سلامن قولا من رب الرحیم اس کا وظیفہ بتایا، اس وظیفے کو بھی آپ لوگوں نے بالخصوص پڑھ لینا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں پر جو ہے وہ نظر بد اور کوئی غلط عملیات جو ہوتے ہیں، جو جامل عامل ہوتے ہیں، جعلی عامل، وہ ان پر اگر کوئی غلط طریقے کا علم کر دیتے ہیں جس بحاف پہ جو ہے ان کے اوپر رکاوٹیں اور ان پر بندشیں آ جاتی ہیں۔ تو دوستوں،
اس عمل کو کرنے کے بعد جب سلامن قولا من رب الرحیم کا کریں گے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ان کی تمام جو بندشیں ہیں وہ ساری کی ساری کٹ جائیں گی، اور ان کے گھر میں بھی امن اور سلامتی کا ماحول ان کو خود محسوس ہوگا۔ کیونکہ ان کو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ حسد کرنے والے اس طریقے کے گندے عاملوں کے ذریعے گندے اعمال، گندے یہ جو علم ہوتے ہیں وہ کروا دیتے ہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ گھر کا ماحول بھی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ جب گھر کا ماحول ڈسٹرب ہوتا ہے تو دوستوں بھائیوں بہنوں، رحمت کے فرشتے بھی اس گھر میں نہیں آتے، اور اس گھر میں لڑائی جھگڑے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے اس طریقے سے، جس طریقے سے میں وظیفہ بتا رہا ہوں اس طریقے سے کریے گا، اور اپنی والدین کی خوب خدمت کریے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو والدین سے ان کا سلوک صحیح نہیں ہوتا، وہ اپنی جو امی ہیں ان سے سلوک اچھا نہیں کرتے، اس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ گویا کسی ماسی سے بات کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اپنا رویہ جو ہے اپنی ماں کے حق میں بہترین رکھیں، اچھا رکھیں، اپنے والد کے حق میں بہترین رکھیں، اچھا رکھیں، ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ضرور برکتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا، اور آپ کے رزق کو دراز کر دے گا، بڑھا دے گا۔ بے شک آپ کے پاس چند روپیے ہی ہیں تو ان کے لیے کچھ تحفہ لے جائیں، یقین کریں وہ راضی ہو جائے گا۔ اور احادیث میں کیا آتا ہے کہ سخط اللہ و سخط الوالد رضا اللہ فی رضا الوالد، کہ جس کا باپ راضی اس کا رب راضی، جس کا باپ ناراض اس کا رب ناراض۔ تو دوستوں بھائیوں بہنوں، اپنے والدین کی خوب خدمت کریں، اور جو آپ نے تیسرے نمبر پہ عمل پڑھنا ہے، جو تیسرے نمبر پہ وظیفہ پڑھنا ہے، اس کو بھی ملاحظہ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ نے تعوذ تسمیہ پڑھا، تعوذ تسمیہ 3 بار پڑھنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ لوگوں نے ذات پاک پہ 11 بار کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیا۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا غنیو یا سلامو کا وظیفہ 7 مرتبہ پڑھ لیا۔ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا محمدو کا وظیفہ 12 مرتبہ پڑھ لیا۔ اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا ارحم الراحمین کا ہے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اس طریقے سے آپ لوگ پڑھیں گے، یا ارحم الراحمین 1 ہوا، یا ارحم الراحمین 2 ہوئے، یا ارحم الراحمین 3 ہوئے۔ اس طریقے سے صرف 11 مرتبہ، صرف اور صرف 11 مرتبہ آپ لوگوں نے یا ارحم الراحمین کا عمل، یہ تسبیح آپ لوگوں نے پڑھنی ہے صرف 11 مرتبہ، صرف 11 مرتبہ پڑھ لیں گے۔ انتہائی آسان سے کلمات ہیں، انتہائی چھوٹا سا وظیفہ ہے، اور 11 مرتبہ جب آپ لوگ پڑھ لیں اس کے بعد اپنی نظروں کو آسمان کی طرف کریے گا، اپنے سر کو بلند کریے گا، آسمان کی طرف دیکھیے گا، اور آپ لوگوں نے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 مرتبہ، صرف 11 مرتبہ آپ لوگوں نے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، صرف 11 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ جب 11 مرتبہ آپ لوگ یا مسبب الاسباب پڑھ لیں تو پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر اپنی نظروں کو جھکائیں گے اور اپنے دل کی طرف دیکھیں گے، سینے کی طرف دیکھیں گے، اور اللہ اکبر کو بھی 11 بار کہہ دیں گے۔ 11 بار جب آپ لوگ اللہ اکبر اپنے سینے کی طرف دیکھ لیں اور بول دیں، پھر 11 بار جو آپ نے اول درود پاک پڑھا وہی آپ لوگ آخر میں درود پاک پڑھ لیں گے، اور پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک کے حضور آپ کی جو دعائیں ہیں، جو آپ لوگ اپنی حاجت کا اللہ پاک سے سوال کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ جتنی بڑی دعا کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ کریں، جو مانگنا چاہتے ہیں مانگیں۔ پورا مہینہ آپ کے پاس موجود ہے، اس مہینے کا ایک ایک دن، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے۔ اس دن کو آپ لوگ لازمی قیمتی جانیں، اور اس وظیفے کو، اس عمل کو ضرور بضرور کریں۔ آپ لوگ اس عمل کو جتنا زیادہ کریں گے، جتنی زیادہ بار دہرائیں گے، ایک دن میں تو کہتا ہوں 3-4 بار دہرا لیں، جتنا زیادہ آپ لوگ دہرائیں گے انشاءاللہ اس عمل کی برکات فیوز اتنے زیادہ آپ کو حاصل ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔